کچھ لوگ قرآن مجید سے سورہ کہف سے خصوصاً، جیسے میں آپ کو ایک اسپیسیفک ہو کے مثال دیتا ہوں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس پہ بہت سے کومنٹس میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ انہوں نے ایک اور ڈائمنشن، ایک اور دنیا میں ٹریول کیا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ اللہ نے بتایا نا کہ تمہیں سرنگ بنتی نظر آئے گی سمندر میں، مچھلی زندہ ہو جائے گی تمہاری، زندہ ہو کے وہ پھر بھاگ بھی گئی وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں جو سرنگ کا ورڈ ہے یہ پورٹلز کی شکل اسی طرح ہوتی ہے، یہ سمندر میں بھی بن سکتے ہیں، آسمانوں میں بھی بن سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم ٹریول کا، انٹر گلیکٹک ٹریول کا اور ٹائم ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. ٹائم ریلیٹیو ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ 309 سال سوئے، لیکن یہ کہ جب اٹھے تو ان کے لیے وہ چند گھنٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں آج فزکس اس پہ بات کر رہی ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے، اس طرح سے اسپیسیفک ہونا یا ایک تھاٹ دینا لوگوں کو کہ سوچو تو صحیح، کیا پتہ واقعی انٹر گلیکٹک ٹریول ہو یا پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں یا ایلینز کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. یہ تجسس لوگوں میں، اس کو میں کیا کہوں، کیوریوسٹی قائم کرنا لوگوں میں. یہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی اس طرح کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارے آثار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی، اور آثار سے مراد احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، بالکل ٹھیک، جو ہمارا اصل اثاثہ ہے، جی، جو سورس آف نالج ہے، سورس آف نالج، اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کا نتیجہ ہے. اگر تو وہ نتیجہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں تو اسپیکولیشنز ہیں. ہاں، اور یہ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ان اسپیکولیشنز کو تو آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اس دور کو، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 21ویں صدی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے، صحیح، منطقی اثباتیت کی صدی. صحیح. اب منطقی اثباتیت کوئی چیز لاجیکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اٹ سیلف لاجیکل پازیٹیوزم کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسپیکولیشنز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اس لاجک کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس اللہ پر تو بلیو نہیں کرتے جس کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے، جس کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. اس کو آپ اس لیے نہیں تسلیم کرتے، جنت دوزخ کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری لاجک جو ہے، ہم اس کو منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ دلائل جو ہمارے پاس ہمارے اگرچہ وہ بھی سیلف میڈ ہیں، اس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی، لہذا اس کو نہیں مانتے. تو یہ چیزیں جو اسپیکولیشنز ہیں، یہ کیسے، مطلب آپ دیکھیں، آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بہت ساری موویز بھی اس طرح سے بن رہی ہیں اور سارا کچھ. آپ اندازہ کریں ان چیزوں پر بلیو کیسے ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے. ایشو یہ ہے، انسان کو اللہ نے ایک محدود قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے. یہ اس کی ادراک کی ایک حد ہے. اس سے مراد تھوڑا سا انسان کی سمجھ کی ایک حد ہے. سمجھ گیا. جی. انسان ساری چیز نہیں سمجھ سکتا. صحیح ہے. اور جب وہ اس کی حد آ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد جب اس کو کوئی تفہیم نہیں حاصل ہو پاتی تو یہ اس کو، ان باتوں کو پھر اسپیکولیٹ کرتا ہے. قرآن نے اس کی تسکین کا جو سامان دیا ہے، اس کی اسپیکولیشنز کی تسکین کا، وہ یہ ہے کل من عند ربنا. بالکل ٹھیک. ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. صحیح. تو جب ہم رب کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پریشان ہوں گے. پھر آپ اس کو ایلینز کہیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے، آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے، کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. تو اس کو آپ نہیں مانتے، لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو، یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے، اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے، اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. صحیح. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. صحیح.
اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں، مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو بالکل پاسبل ہے. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں، مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں، یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے، غیر معین امکانات کی دنیا ہے. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. اگر آپ نے غیر معین رکھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بات نہیں، ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا، یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھیں. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے، وہ اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی اسپیکولیشن ہیں جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر، قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا، اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے. مے بی اور مے ناٹ بی. بالکل.